بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ، خطاب ام المومنین اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہیں۔ حضرت عائشہ کے والد ماجد خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور والدہ ماجدہ مشہور صحابیہ حضرت ام رومان ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر جا کر ملتا ہے اور والدہ ماجدہ حضرت ام رومان کی طرف سے 12ویں پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی وفات کے بعد آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ام رومان کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اولادیں حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ عطا فرمائیں۔ حضرت عائشہ کی تاریخ ولادت کے متعلق تاریخ و سیر کی کتابیں خاموش نظر آتی ہیں، لیکن بعض مقامات پر اس بات کا قوی گمان ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نبوت کے 5ویں سال کے آخری حصے میں شوال کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنکھیں کھولیں، جہاں خورشید اسلام کی کرنیں سب سے پہلے سایہ فگن ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ابتدا ہی سے نور نبوت سے منور رہا۔ کفر و شرک کا اس گھرانے میں دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ان برگزیدہ لوگوں میں شامل ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آوازیں نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ وائل کی کنیت ابو الفقیس تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے، اور وائل کے بھائی افلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی چچا بھی کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ان کے سامنے آتی تھیں۔ غیر معمولی شخصیات اپنے بچپن ہی سے اپنی حرکات و سکنات اور نشو و نما میں ممتاز ہوتی ہیں۔ ان کے ایک ایک خد و خال کی کشش ان کے روشن مستقبل کا از خود بتا دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بچپن ہی سے ان کے ہر انداز و اطوار سے سعادت اور بلندی کے آثار نمایاں تھے۔ کاشانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نور اور پاکیزہ ماحول میں آنکھیں کھولنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھی ہمیشہ کفر و شرک کی گندگیوں سے پاک و صاف رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے اسلام اور ایمان سے معطر فضا میں اپنی زندگی بسر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عام بچوں کی طرح کھیل کود کی بہت شوقین تھیں۔ لڑکپن میں محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتیں اور وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتیں، لیکن اس لڑکپن اور کھیل کود میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہر وقت ملحوظ خاطر رہتا۔ تمام کھیلوں میں ان کو 2 کھیل سب سے زیادہ مرغوب تھے، ایک گڑیوں سے کھیلنا اور دوسرا جھولا جھولنا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہی ہوتیں، ارد گرد سہیلیوں کا ہجوم ہوتا کہ اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ جاتے تو وہ جلدی سے ساری گڑیوں کو چھپا لیتیں۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتیں، لیکن چونکہ آپ بچوں سے خاص محبت و انسیت رکھتے تھے اور ان کے کھیل کود کو برا نہیں سمجھتے تھے،
اس لیے لڑکیوں کو خود بلا بلا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھیلنے کو کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیوں سے کھیل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے۔ ان کی گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے برجستہ کہا، کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بے ساختہ پن کے جواب پر مسکرا دیے۔ اس واقعے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطری حاضر جوابی مذہبی واقفیت، ذہانت اور صورت فہم کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے والد ماجد سیدنا صدیق اکبر بھی بڑے علم و فضل والے اور حکمت و دانائی کا مجموعہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دوسری اولاد کی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی تربیت فرمائی اور انہیں تاریخ و ادب کے علاوہ اس زمانے کے ضروری علوم بھی پڑھائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے جن منتخب بندوں کو بلند مقامات سے نوازنا ہوتا ہے، وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچپن کے اس دور کو ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قیمتی قوت حافظہ سے کام لیتے ہوئے بہت کچھ ذہن نشین کیا جو بعد میں امت کے لیے منافع کا سبب بنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکپن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھیں، ان کی روایات کرتی تھیں۔ چنانچہ کھیل کود کے دوران بھی اگر کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑ جاتی تو اس کو یاد رکھتیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ مکے میں یہ آیت نازل ہوئی تو میں کھیل رہی تھی، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ دہشتناک اور تلخ تر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک کم سن بچی تھیں تو کبھی کبھی ماں کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات کر بیٹھتیں تو ان کی والدہ انہیں سزا دیتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو اس حال میں دیکھتے تو رنجیدہ ہو جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام رومان کو خاص تاکید فرما دی تھی کہ میری خاطر اس کو کچھ نہ کہا کرو۔ ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوڑ سے لگ کر رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام رومان سے شکوہ کیا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں رکھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری بات اپنے باپ سے جا کر لگا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو کچھ بھی کرے لیکن اس کو کچھ نہ کہو۔ ہجرت کے وقت کم سنی اور کم عمری میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام واقعات بلکہ تمام جزوی باتیں تک ان کو یاد تھیں۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعے کا مکمل بیان محفوظ نہیں رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ بلا ناغہ صبح یا شام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول چہرہ مبارک چادر سے لپیٹے دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں صاحبزادیاں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر آواز دی کہ اے ابو بکر، ذرا لوگوں کو ہٹا دو،
میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں کوئی غیر نہیں، آپ ہی کے اہل خانہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء نے مل جل کر سامان سفر باندھا اور دونوں صاحبوں نے مدینہ کی راہ لی۔ مدینے پہنچ کر ذرا اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل و عیال کے لانے کے لیے حضرت زید بن حارث اور ابو رافع اپنے غلام کو مکہ بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا آدمی بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر اپنی ماں اور دونوں بہنوں کو لے کر اس قافلے کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوار تھی وہ بھاگ نکلا اور اس زور سے دوڑا کہ ہر منٹ پر یہ ڈر تھا کہ پالان اب گرا اور اب گرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو اپنی پرواہ تو نہ تھی، لیکن لختے جگر کے لیے زار و قطار رونے لگیں۔ آخر میلوں دور جا کر جب اونٹ پکڑا گیا تو ان کو تسلی ہوئی۔ یہ مختصر قافلہ جب مدینہ پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد نبوی اور اس کے آس پاس مکانات بنوا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت سودا بنت زمع اس نئے گھر میں متمکن ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں اتریں اور 7-8 مہینے تک یہیں اپنی ماں کے ساتھ مقیم رہیں۔ اکثر مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، متعدد اشخاص بیمار پڑ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی سخت بخار میں مبتلا ہو گئے تو ان کی کمسن بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دن رات اپنے والد بزرگوار کی تیمارداری میں مصروف رہتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر خیریت دریافت کرتی تو وہ دردناک اشعار پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی یہ کیفیت بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جس کے بعد وہ صحتیاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ خود بیمار پڑ گئیں اور اب باپ کی غمخواری کا موقع آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لاڈلی بیٹی کے پاس جاتے اور حسرت سے ان کو پیار کرتے۔ یہ اس شدت کی علالت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے تمام بال گر گئے۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا حاصل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام رومان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھ کا سانس لیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔